السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد صلاح الدین ایوبی قاسمی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 3 بد دعائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 ایسے شخص پر بد دعا دی جن کی تفصیل ابھی آگے آتی ہے، اور ان 3 بد دعاؤں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ سب سے پہلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہی کسی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ ہمارے نبی نے آمین کہی کہ اے اللہ قبول فرما۔ ظاہر ہے اس بد دعا کس قدر سخت ہوگی اور کتنا شدید ہوگی، اور اس کی قبولیت میں کو کتنا یقینی کہہ سکتے ہیں، یہ ہم شخص جان سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ سب لوگ ممبر کے قریب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے لگے، تشریف لے جانے لگے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پہ، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر تیسرے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی خطبہ دینا تھا، تقریر کرنی تھی، آپ نے کیا۔ اس کے بعد جب ممبر پر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے خطبے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج ممبر پہ چڑھتے ہوئے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل میرے سامنے آئے تھے، اور انہوں نے جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا اس پر آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، تذکرہ آئے، اور پھر وہ آپ پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ اسی طرح جب میں نے تیسرے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ سامعین، اندازہ کریں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 3 لوگوں پر آمین کہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کن 3 لوگوں پر حضرت جبرائیل نے بد دعا کی ہے۔ ایک وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور عبادت کر کے اللہ کے سامنے رو دھو کر کے اللہ سے دعا کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لیا ہو، تو ایسا شخص محروم ہے، ہلاک و برباد ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے اور وہ درود نہ بھیجے، وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تیسرا وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر میں ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے کو جنت کا مستحق نہ بنا لیا ہے، تو ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس پر کو بھی حضرت جبرائیل نے بد دعا دی ہے۔ رمضان المبارک کے اکثر ایام گزر چکے ہیں، زیادہ تر دن چلے گئے یا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ ہم بھی محاسبہ کریں کہ کہیں حضرت جبرائیل کی اس بد دعا میں ہم بھی شامل تو نہیں ہو گئے۔ رمضان گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت جبرائیل کی یہ بد دعا ہمارے لیے بھی ہوئی، اور اس بد دعا پر حضور نے آمین ہمارے لیے بھی کہی۔ ہم سب اپنا محاسبہ کریں۔ محاسبے کا وقت آ چکا، بہت کم دن رہ گئے۔ محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کیا اور اپنی آخرت کے لیے ہم نے کتنا تیار کیا، کتنا سامان بھیجا۔ اگر ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے نہیں کیا ہے، اب بھی وقت ہے، ہم کریں اور اس مبارک مہینے کو غنیمت جانیں۔
افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر، دیندار کہنے والے، اپنے کو اسلام کا داعی اور اسلام کا سپاہی کہنے والے اور اپنے کو اسلام کا شیدائی کہنے والے لوگوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اسلام نام کو نہیں ہے، اسلام کے سارے اصول سے ہٹے ہوئے، اسلام کی ساری چیزیں ان کی زندگی سے دور ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے لیکن ان کی زندگی میں رمضان اور غیر رمضان کا کچھ بھی فرق نہیں دکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک اور غیر رمضان میں ہماری زندگی میں بہت کچھ فرق ہونا چاہیے، ہماری زندگی بدلی لگے، ہمارے معمولات میں فرق ہو، ہمارے روٹینز میں، ہمارے ڈیلی کے شیڈول میں ہم فرق ہو۔ جو زندگی رمضان سے پہلے چل رہی تھی وہی زندگی رمضان میں بھی ہے، تو اس کا مطلب ہم نے رمضان کی کوئی قدر نہیں، رمضان کے آنے نہ آنے سے ہماری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کا مطلب ہے رمضان کی ہم نے قدردانی نہیں۔ قدر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آتا ہے تو انسان سارے کام چھوڑ کر کے ان کے استقبال کے لیے، ان کو ویلکم کہنے کے لیے اپنے سارے معمولات کو آگے پیچھے کر کے ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، انہیں ریسیو کرتا ہے، تو ہوتی ہے قدر۔ لیکن اس کی زندگی میں کسی کے آنے نہ آنے سے کچھ فرق نہ پڑا ہو تو اس کا مطلب ہے اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ اسی طرح اگر رمضان کے آنے سے ہماری زندگی کے معمولات میں کچھ فرق نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی، اور اگر ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، اور اگر ہم نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، ہماری مغفرت نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت جبرائیل کی بد دعا ہم پر بھی لگی اور حضور کی آمین ہمارے ساتھ بھی شامل ہوئی۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، رمضان کی بقیہ دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔